بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں شوہر اور بیوی دونوں کو ہی ایک دوسرے کے حقوق سختی سے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن زیادہ تر گھروں میں کہیں شوہر بیوی کے حقوق پورے نہیں کر رہا اور کہیں بیوی شوہر کی اطاعت نہیں کر رہی۔ آقا نامدار فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگی۔ بے شک یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ شوہر کی اطاعت بیوی پر لازم ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانے کے لیے میاں بیوی دونوں کا کردار بہت اہم ہے۔ صرف جائز کاموں میں شوہر کی اطاعت پر یہ انعام ہے کہ بیوی کو جنت ملے گی۔ ناجائز اور مکروہ کاموں میں شوہر کو روکنا اور ٹوکنا بیوی پر لازم ہے۔ اندھا دھند شوہر کی اطاعت کرنا بالکل ناجائز ہے۔ ہم نے بہت سی احادیث سن رکھی ہیں کہ جن میں یہ فرمایا گیا ہے کہ بیوی شوہر کو حق زوجیت سے نہیں روک سکتی، لیکن ہم آپ کو آج وہ احادیث بیان کریں گے جن میں ان شوہروں کا بیان ہے جو جان بوجھ کر بیوی کے چاہتے ہوئے بھی حق زوجیت ادا نہیں کرتے۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت جب پانچوں نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ شوہر کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بیوی کا خیر خواہ، ہمدرد، سخن فہم اور مزاج آشنا بن جائے تاکہ اسے پھر کسی غمگسار اور دل جوئی کرنے والے کی ضرورت نہ رہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنین میں سے کامل ترین ایمان اس شخص کا ہے جو ان میں سے بہت زیادہ خوش اخلاق ہو، اور تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزارو، اور اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو ممکن ہے کہ تم ایک شے کو ناپسند کرو اور اللہ اس کے اندر کوئی بڑی منفعت رکھ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ شوہر پر بیوی کے بے تحاشا حقوق ہیں جنہیں پورا کرنا ہر شوہر پر لازم ہے، اور اسی طرح اگر بیوی کا حق ادا کرنے کا دل نہ کرے تو یہ شوہر کے لیے جائز نہیں کہ وہ ہم بستری کو ہی ترک کر دے، بلکہ یہ گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت میں جنسی خواہشات مرد کی جنسی خواہشات کی نسبت زیادہ ہے، مگر اللہ نے عورت کو مرد کی نسبت زیادہ شرم و حیا والی پیدا کیا ہے۔ عورت کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا اس کی فطرت میں شامل ہے۔
اسی طرح اگر شوہر تمام حقوق پورے کرتا ہے اور پھر بیوی کو بستر پر بلاتا ہے تو بیوی کو ہرگز انکار نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلائے تو فوراً اس کے پاس جائے، اگرچہ تنور پر ہی کیوں نہ کھڑی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شوہر نے اپنی عورت کو اپنے بستر پر بلایا اور وہ نہ آئی، پھر اسی غصے میں اس نے رات گزاری، تو صبح تک سارے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اے لوگو، تم میں سے کوئی ہے جو اپنی بیوی سے حاجت پوری کرتے ہوئے پردہ کر لیتا ہے؟ وہاں جمع ہوئے صحابہ کرام میں سے کافی صحابہ کرام کا ہاں میں جواب آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے جو اپنی راز کی باتیں دوسرے لوگوں سے کرتا ہے؟ یہ بات سن کر سارے مردوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، کیا تم میں سے ایسی عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کی راز کی باتیں باہر جا کر عورتوں سے ظاہر کرتی ہیں؟ عورتوں میں تھوڑی دیر تک خاموشی چھا گئی، پھر ایک عورت اٹھی اور آپ سے کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی راز کی باتیں مرد بھی مردوں سے کرتے ہیں اور عورتیں بھی عورت سے کرتی ہیں۔ اس عورت کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی حاجت کی باتیں دوسروں سے ظاہر کرنا ایسا ہے جیسے ایک راہگیر زانی عورت ایک زانی مرد سے بدکاری کرتی ہے اور ارد گرد کے لوگ ان دونوں کو دیکھ رہے ہوں۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جب شادی شدہ جوڑا ایک دوسرے کے قریب ہوں تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں تو اللہ پاک ان سے جنوں اور شیطان کو دور کر دیتا ہے۔ اسی لیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کپڑے بدلتے وقت بسم اللہ پڑھ لیں تو اللہ اس انسان کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، جو کپڑے بدلتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتے، شیطان اور جنات ان کے جسم کو دیکھ کر ان پر اپنا اثر چھوڑ دیتے ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔